السلام وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد مشاہدین کرام، حاضرین اسلام، حاضرین مجلس، پیارے بھائیوں اور دوستوں، لگ بھگ 10 کلپس کے اندر میں نے قرآن و احادیث کی روشنی میں، بلکہ قرآنی آیات کی روشنی میں 10 نواقض اسلام سے باہر کر دینے والے عملوں کو ذکر کیا ہے۔ ویسے علماء کرام نے دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ اس سے زیادہ ذکر کیا ہے۔ وہ چیزیں جو اسلام سے باہر کر دینے والی ہیں 10 سے زیادہ ذکر کیا ہے۔ آپ اسے سنیں اور غور کریں۔ ایک آدمی بسا اوقات اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اسلام کی چند پابندیوں پر عمل کرتے ہوئے بھی وہ اسلام میں باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک ہے، ہر پوائنٹ اسلام سے باہر کر دینے والا ہر عمل اتنا ڈینجر اور اتنا خطرناک ہے جس سے ہر مسلمان مرد اور عورت کو آگاہ اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ نواقض اسلام سے باہر کر دینے والے اعمال یا ہر عمل، چاہے جس سے بھی ہو جائیں، چاہے وہ جان بوجھ کے کرے یا ہنسی مذاق میں کرے یا دنیاوی کسی منفعت اور غرض کے لالچ میں کرے یا کسی کے دباؤ میں آ کر کے کرے، کسی کے ڈر سے کرے، سب برابر ہے۔ چاہے آپ اسلام سے باہر کر دینے والا عمل ہنسی مذاق میں کریں یا حقیقت میں کریں، کسی کے ڈر اور دباؤ سے کریں یا دنیاوی کوئی غرض اور منفعت حاصل کرنے کے لیے کریں، وہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کے جان اور مال کا خطرہ ہے، یقینی طور پر جان چلی جائے گی یا اور کوئی ایسا نقصان، لیکن اس کا دل اسلام کے قانون و ضوابط سے، اسلامی اصول و قاعدے سے مطمئن ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں وہ معذور ہوگا۔ دل میں ایمان ہے، نواقض اسلام کا دل سے وہ مخالف ہے، عمل سے بھی وہ دور ہے، لیکن زور اور زبردستی سے اگر کوئی کروا لے تو انشاءاللہ دل کے اطمینان کی وجہ سے وہ معذور ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، سوائے اس کے کہ اس پہ زبردستی کی گئی لیکن اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے۔ سامعین کرام اور مشاہدین اعظام، آپ دیکھیں کہ وہ نواقض اسلام جس کو 10 پوائنٹ میں نے بنایا ہے، 3-4 روز سے میں نے گنایا ہے، دیکھا جائے آج اس کے شکار دانستہ طور پر، جان بوجھ کر، شعوری طور پر بہت سارے مسلمان اور بہت سارے مرد ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے ہیں کیا ہے کہ اس سے ہم اسلام پہ باقی رہیں گے یا اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ یہ سارے کے سارے نواقض اسلام جو میں نے 10 پوائنٹ میں ذکر کیا ہے، حالانکہ علماء کرام نے اسے زیادہ میں ذکر کیا ہے، یہ سارے کے سارے بہت ہی خطرناک ہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ اسلامی سماج کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر کچھ مسلمان بھی اس سے بچ نہیں پاتے ہیں، اور اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے انہیں ڈر نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے انہیں خوف نہیں ہے، نہ انہیں کوئی دینی علمی بصیرت ہے، دین کے بارے میں معلومات نہ ہے، نہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ دینی بصیرت رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، دین کا علم اور سمجھ بوجھ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ ایسے مذہب، ایسے فرقے کی طرف اپنی نسبت کیے ہوئے ہیں
کی سمجھتے ہیں کہ اس مذہب میں جو ہے، اس فرقے میں جو ہے وہی حق ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر دین کے صحیح علم حاصل کرنے کے لیے بیداری نہیں پائی جاتی ہے، احساس نہیں پایا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے اندر سے، اپنے بال بچوں سے، اپنے سماج سے جہالت کو ختم کریں، نادانی کو ختم کریں۔ جان لیں جہالت وہ بیماری ہے جو انسان کو کھوکھلا کر دینے والی بیماری ہے، بے غیرت کر دینے والی بیماری ہے، دین اسلام سے نکال دینے والی بیماری ہے، اللہ کو ناراض کر دینے والی بیماری۔ آج ہمیں عقیدے کی کتابیں اور دین کی صحیح مستند کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اسے پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں دینی بصیرت حاصل ہو، تاکہ خاص طور پر اسلام سے باہر کر دینے والا عقیدہ، اسلام سے باہر کر دینے والا عمل، اسلام سے باہر کر دینے والا سوچ اور کوئی ایسی چیز جو اسلام سے باہر کر دے اسے ہم بچیں، توبہ کریں اور اس کے قریب نہ جائیں۔ اللہ رب العالمین تو اسلام سے باہر کر دینے والا عمل بڑا خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اسلام سے باہر کر دینے والے عملوں سے، ہر عمل سے، ہر گناہ سے اور ہر اس عقیدے سے جو انسان کو کافر بنا دیتی، دائرے اسلام سے نکال دیتی ہے۔ ہمارے بچوں کی حفاظت کروائے اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔